اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. بعدہ انگنت لاعداد اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام، اور بالخصوص اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر، کہ وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ جسے اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین کے لقب سے ملقب فرمایا. برادران اسلام، آج کے اس تربیتی و اصلاحی پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے منہج صحابہ اور اس سے انحراف کے نتائج. گویا اس عنوان پر دو شق ہیں. پہلا، منہج صحابہ کس کو کہتے ہیں. دوسرا، اگر ہم اور آپ یا دنیا کے انسان منہج صحابہ کو چھوڑ دیں گے، اس سے انحراف و اعراض کریں گے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کیا برے اثرات مرتب ہوں گے، یا اس سے دنیاوی اخروی کیا نقصانات ہوں گے. آئیے سب سے پہلے ہم بڑے ہی اختصار میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منہج صحابہ کسے کہا جاتا ہے. لغوی و اصطلاحی تعریفات سے گریز کرتے ہوئے عام فہم انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اسی کے مطابق عمل کرنے کا جو طریقہ اور راستہ ہے اسی کو منہج صحابہ یا منہج سلف کرتے ہیں. آج دین کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر جس قسم کے بھی اختلافات دیکھ رہے ہیں، جو بھی بدعقیدگیاں اور بدعت و خرافات نے جنم لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں. دین اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط عقیدے، غلط اعمال اور بدعت و خرافات کے بازار گرم ہو چکے. تو منہج صحابہ یا منہج سلف در حقیقت اسلام کو صحیح طریقے
طریقہ و راستہ ہے۔ دین اسلام قرآن و احادیث کی روشنی میں دین اسلام کو دین حنیف، ملت ابراہیم یا تو پھر اسی طریقے سے دین فطرت اور دین قیم وغیرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی دین اسلام کو صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام جس کے فالوور سے ہم اور آپ ہیں اور جس کو فالو کرنا کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا یہ دین وحی کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور کسی وحی الہی کے مطابق عمل کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور ہم تمام انسانوں کو بھی دیا۔ اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو دین اسلام اور صراط مستقیم ایک ہی چیز ہے، دونوں وحی الہی کا ہی نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 3 کے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تشکرون۔ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر کسی اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اتباع اور پیروی کرنے کا حکم کس چیز کا دیا؟ جو اللہ کی جانب سے وحی کی گئی، جو قرآن کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور اسی کا حکم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف سورہ نمبر 43 کے آیت نمبر 43 کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو چیز وحی کی گئی ہے آپ اس کو تھامے رہیے، بے شک کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو وحی الہی پر عمل کرنے کے لیے کہا، مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے کہا، اسے ہی صراط مستقیم بھی کہا۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک اہم مسئلہ اور اہم نکتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے دین کو وحی کے ذریعے سے نازل کیا، اور وہ وحی قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم اور آپ سمجھیں گے کیسے؟ کیا قرآن ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھ سکتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو ہم اپنے حساب سے سمجھیں گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، میں جب گنٹور میں تھا وجے واڑہ میں، تو وہاں پہ ایسے بھی فرقے رونما ہو چکے ہیں منہج صحابہ اور منہج سلف سے اعراض کرنے کی وجہ سے، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ کہتے ہیں کہ لغت اور ڈکشنری سے حاصل کریں گے، لغت سے سمجھیں گے، ڈکشنری سے سمجھیں گے۔ تو لغت اور ڈکشنری سے جب سمجھیں گے، ہر انسان کا دماغ الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک بات کو کوئی کسی اور انداز میں سمجھے گا، کوئی کسی اور انداز میں سمجھے گا۔ لغت کے اندر ایک ہی ورڈ اور ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کسی نے ایک معنی کو لے لیا، دوسرے نے کوئی اور معنی لے لیا، کیا ہوگا؟ اختلاف و انتشار اور فتنہ و فسادی برپا ہوگا۔ وہ دین جس کا نام ہی اسلام ہے، امن و شانتی و سلامتی والا ہے، اس دین کے اندر فتنہ و فساد، اختلاف و انتشار، وجہ قرآن کو خود سے سمجھنے کی۔ میرے بھائیوں، ایمان سے بتلانا، یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا، تو اس قرآن کو سب سے اچھے انداز میں اور سب سے صحیح طریقے سے کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ جس کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا، یا تو پھر اس کے علاوہ دوسرے لوگ؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مومن کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جس نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ سب سے صحیح انداز میں، سب سے اچھے انداز میں وہی سمجھ سکتے ہیں، اور کیوں نہ سمجھیں؟
ارے اللہ نے قرآن کو نازل کیا نبی رحمت کے اوپر، اور صرف نازل ہی نہیں کیا، نازل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا بھی، پوری طریقے سے ان کے توضیحات و تشریحات کر کے بتائے، ایک ایک چیز کو باریک باریک چیز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا، اور جو چیز آپ نہیں جانتے تھے وہ چیز کی تعلیم دی، وہ چیزیں تمہیں سکھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف ایک کتاب نازل نہیں کیا، کتاب کے ساتھ حکمت بھی نازل کیا، اور حکمت کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی ساتھ جس چیز کا علم نہیں تھا وہ چیز سکھایا۔ اب ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری زندگی گزارنے کا ہے، زندگی گزارنے کے معاملے میں سیاسیات بھی آتے ہیں، معاشیات بھی آتے ہیں، عبادات و معاملات بھی آتے ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو وحی کی ہے وہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے یعنی قرآن، اور دوسرے کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے متعلق جو توضیحات، تشریحات اور تفصیلات بیان کیے گئے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھ، نماز کیسے پڑھنا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ روزہ رکھ، قرآن میں حکم ہے، روزہ کیسے رکھیں گے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دین اسلام کے جتنے بھی قسم کے احکام و فرامین ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اب بتلائیے اللہ نے قرآن اور حکمت نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور تعلیم بھی اللہ نے ہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اگر ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا تو قرآن کو کہیں سمجھیں گے؟ اب ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حکمت کی باتیں کس سے سیکھی؟ اللہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی باتیں، کتاب اور حکمت کی باتیں کس کو سکھائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کرام کو سکھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی باتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ کون سمجھ سکتے ہیں؟ کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے معنی و مطالب کو بیان کیا، اور پریکٹیکل طور پر خود ان کے سامنے اپنی پوری لائف، پوری زندگی گزار دی۔ صحابہ کرام کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو کوئی غلط کرتے ہوئے دیکھا تو ٹوک کر کے ان کی اصلاح کر دی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو وحی، جو دین اسلام، جو صراط مستقیم نازل کیا اور ہمیں جس پر چلنے کے لیے کہا، اس کو اچھے طریقے سے صحابہ کرام نے سیکھ لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن اور حکمت کی تعلیم کو اللہ رب العالمین نے احسان عظیم قرار دیا ہے۔ یوں تو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات کیا ہیں، جو بھی انعام کیے ہیں، ان میں سے ایک نعمت یا ایک احسان کا بھی ہم اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی ان چیزوں پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آنکھ دی تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ہمیں یہ خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنکھ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا اس اندھے سے پوچھو جسے اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے،
کہ تمہیں یہ دنیا کی چکاچوند، دنیا کی رنگینیاں اور سرسبز و شادابیاں نظر نہیں آ رہی؟ ان سے پوچھو، بتائے گا کہ اس آنکھ کی کتنی اہمیت ہے۔ کان والے سے پوچھو جسے کان نہیں ہے جو بہرا ہے، ان سے پوچھو کان کی اہمیت کیا ہے۔ اور جس کا ہاتھ نہیں ہے جو مفلوج ہے، اس سے پوچھو کہ ہاتھ کی اہمیت کیا ہے۔ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے اس کو پوچھو کہ پاؤں کی اہمیت کیا ہے۔ اور جس کے پاس دل اور دماغ ہے اس کو تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پاگلوں کو دیکھتے اپنی آنکھ سے، ننگے پھرتے رہتے ہیں، گندگی میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، گندے چیز کھاتے رہتے ہیں۔ اس عقل و دماغ بھی اللہ رب العالمین نے دیا، اس کا بھی احسان اور شکریہ ہم اللہ رب العالمین کا نہیں اپنا مان رہے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کی بڑی انعام ہے، اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے، لیکن کسی چیز کا احسان نہیں مانا۔ اگر احسان جتلایا تو کس چیز کا احسان جتلایا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، وہ اس طریقے سے کہ انہی کے درمیان ان لوگوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا۔ یہ رسول نبی بن کر کے مبعوث ہوتے ہیں، رسول بن کر کے تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کفر و شرک اور دیگر ہر قسم کے باطل عقائد و نظریات وہ افکار سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ اس سے بے خبر تھے، انجان تھے، غافل تھے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن سیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے، اور پھر اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ جب اسلام صراط مستقیم اصلی دین صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا، تو پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی قرآن اور حدیث پر عمل تو کرنے کا ہے، لیکن منہج صحابہ اور منہج سلف کو اپناتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کا ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، احادیث کو ہم اپنے مطلب سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم خود سے عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7276 7276۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یؤمن لا يدخل الجنۃ الا مومن، کہ دیکھو جنت کے اندر صرف مومن جائے گا۔ بلال رضی اللہ عنہ صحابہ کرام موجود ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قم یا فلاں، اے فلاں کھڑے ہو جا، فاذن، اعلان کر دو لوگوں کو انہ لا يدخل الجنۃ الا مومن، کہ جنت کے اندر تو صرف مومن ہی جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائے گا۔ اب دعوے دار تو ہم سب ہیں، دنیا کا ہر مسلمان دعوے دار ہے کہ ہم مومن ہیں، ہے کہ دعوے دار؟ تو کیا سمجھائیں گے؟ نہیں۔ مومن کون بنیں گے اس کی کسوٹی ہے، معیار ہے۔ اپنے حساب سے ہم ایماندار نہیں بن سکتے ہیں، اپنے حساب سے ہم مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے حدیث کے اگلے ٹکڑے پہ ہم جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی مدد گناہگار اور فاجر
लोगों के जरिए से भी करता है। हदीस के टुकड़े पे गौर कीजिए, जन्नत के अंदर सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की मदद और नुसरत फाजिर और गुनाहगार के जरिए से भी करता है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद करने वाले, उसकी नुसरत करने वाले, उसकी दावत व तबलीग करने वाले, उसकी नश्र व इशाअत करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट उसके सही होने का नहीं है कि वो दीन की तबलीग कर रहा है, दीन की मदद और नुसरत कर रहा है, उससे दीन को फायदा पहुंच रहा है, दीन की तबलीग हो रही है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स से बढ़ जा रहे हैं। ये इस चीज की दलील नहीं कि वो सही है, वो गुनाहगार भी हो सकता है, फाजिर भी हो सकता है। जन्नती तो वो है जो मोमिन है, और मोमिन की सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको दी? सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137। अल्लाह ने सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, चूंकि रब्बुल आलमीन ने जो दीन नाजिल किया वो वही के जरिए से नबी रहमत के ऊपर नाजिल हुआ और उनको तालीम की, उनको सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सीखा, फिर सहाबा किराम को सिखाया। तो असल दीन को सहाबा ने सीखा, असल दीन को सहाबा ने समझा, लिहाजा मयार होगा ईमान लाने का सहाबा किराम, इन्हीं इनका मनहज, इनका तरीका, इनका रास्ता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नहुम फ़ी शिक़ाक़। अगर ये लोग वैसे ही ईमान लाए जैसे तुम लोग ईमान लाए हो, तब हिदायत पाएंगे, और अगर मुंह फेर लिया तो ये सही इख्तिलाफ में है, गुमराही के अंदर है। क्या मालूम है मेरे भाइयों, सहाबा जैसे ईमान लाए वैसे ही ईमान लाएंगे तभी हिदायत मिलेगी, तभी हमारा ईमान काबिल कबूल होगा। उसी वक्त हम मोमिन कहलाएंगे, उसी वक्त हमारे अमाल कबूल होंगे, हमें अजर व सवाब मिलेगा और हम जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर हमने सहाबा के जैसे ईमान नहीं लाया, अल्लाह ने कह दिया ईमान लाओ, हमने कहा कि हाँ हमारा ईमान है कुरान के ऊपर, हमारा ईमान है हदीस के ऊपर, अब कुरान की आयतों को अपने दिमाग से समझते हैं, अपने हिसाब से उसके ऊपर ईमान लाए हैं। अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह ने क्या कहा उसके ऊपर ईमान लाने का है। कैसे ईमान लाएंगे, कैसे समझेंगे? जैसे सहाबा ने समझा। सहाबा ने कभी समझा था इस तरीके से? सहाबा ने समझा था कभी इस तरीके से? जिस चीज को सहाबा ने नहीं समझा, जिसके मुताबिक सहाबा ने अमल नहीं किया, आज हम ऐसे ऐसे पुरानी आयत के मानी व मतालिब लेते हैं और मुआशरे के अंदर फितना और फसाद बर्पा करते हैं। जो सहाबा इकराम का तरीका नहीं, वैसे वैसे आमाल दीन के नाम पे करते हैं और फिर तो खुराफात को रिवाज देते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के हैं, हम दीन के दावत व तबलीग करने वाले हैं, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम जन्नती हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती। सिर्फ यही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सहाबा के जैसे ही ईमान लाने वाला हिदायत पर रहेगा, साथ साथ उनके रास्ते पर चलने का भी हुक्म दिया, और जो उनके रास्ते से इन्हिराफ और इराद करते हैं उसके बारे में जहन्नम की खुशखबरी और वईद सुनाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 115 के इरशाद किया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेंगे, इसके बाद कि हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, कुरान और अहादीस के शक्ल में हिदायत सामने मौजूद है, उसके बाद भी अगर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते को छोड़ करके कोई और रास्ते को अपना लिया, तो अल्लाह कहता है हम उनको उसी रास्ते पे चलाएंगे, लेकिन मरने के बाद जहन्नम के अंदर डाल देंगे। जहन्नम निहायत ही बुरा ठिकाना है।
پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا جو راستہ ہے اس سے انحراف گمراہی ہے اور اس سے انحراف کرنے والا جہنم کے اندر چلا جائے. صحابہ کرام کے راستے سے منہج صحابہ سے انحراف کرنے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر بدعقیدگی نے جنم لیا, بدعت و خرافات نے جنم لیا, مختلف قسم کے گمراہ فرقوں نے جنم لیا, فتنہ اور فساد کا دور شروع ہو گیا, لوگ متکبر بن گئے, قرآن اور احادیث کے بارے میں کار و تشریح کرنے لگے. وہ علماء کرام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثۃ الانبیاء کا خطاب دیا, نبی کا مقام کیا ہے یہ تو سب کو پتا ہے, لیکن وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں. ہم نے اس کو اپنے جوتے کے نوک میں رکھ دیا ہے. اب ہمیں علماء کرام کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس کتابیں آ گئی ہیں, بس کتاب سے ہی ہم علم حاصل کریں گے. اس قدر فتنہ اور فساد برپا کر دیا گیا ہے, اس قدر دین اسلام کو مشتبہ بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہ سب کے سب نتیجہ کس چیز کا ہے؟ منہج صحابہ سے انحراف اور اعراض کرنے کا نتیجہ ہے. آج لوگوں نے پہلے ورثۃ الانبیاء علماء کرام کو درکنار کر کے خود سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد تحقیق کے نام پہ, ریسرچ کے نام پہ اسلاف اور سلف صالحین کے اوپر انگلیاں کرنی شروع کر دی, ان کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی, اور ایک قدم اور آگے بڑھے تابعین کے اوپر, یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرنے لگے. وہ صحابہ کرام ارے جس کے منہج کو اپنا کر ہی ہم ہدایت پا سکتے ہیں, وہ صحابہ کرام جس کے راستے سے ہٹنے کے بعد ہم جہنم میں چلے جائیں گے, وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے طریقے سے اعراض کرنے والا, ہٹنے والا, انحراف کرنے والا گمراہ ہے. لیکن انہی کو ہم نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیا ہے. بہت سارے گمراہ فرقوں نے جنم لیا ہے آج, جیسے کہ میں بتایا وجے واڑہ کے اندر ایک فرقہ ہے اور بہت سارے آندھا کے اندر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو خود سے سمجھیں گے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر ملاوٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, غلطی ان سے بھی ہو گئی, نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حدیث کے معاملے میں غلطی ہوئی تو کیا قرآن کے معاملے میں غلطی نہیں ہو سکتی تھی؟ قرآن کے بارے میں غلطی نہیں ہو سکتی تھی. یہی چور دروازے ہیں جو غیر مسلموں کو, اسلام دشمنوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اسلام کے بارے میں اعتراضات کرو. ارے اللہ رب العالمین نے اسلام کو قیامت تک باقی رکھا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی توضیح اور تشریح بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نجم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دین کے معاملے میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی باتیں نہیں نکالتے ہیں, وہ تو اسی بات کا اپنے زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے نازل کرتا ہے. میرے بھائیوں, آج بہت سارے مسائل درپیش ہو چکے ہیں. یوٹیوبر تو ایسے بن گئے ہیں, ایک یوٹیوبر جو لاکھوں جس کے فالوورز ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے, ہمارے نوجوان اہل حدیث بھی ان کے دام میں پھنستے جا رہے ہیں. جبکہ یہ انسان پہلے بریلوی تھا, بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا, بریلی سے وہ دیوبندی بنا, دیوبندی سے اہل حدیث بنا, اور اس کے بعد اہل تشخیص سے متاثر ہو کر کے اب وہ اعلان کرتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب, میں وہابی بھی نہیں, میں بابا وغیرہ کو ماننے والا یہ ابواب جو حدیث کے اندر ابواب ہے اس کے ماننے والا نہیں, میں تو کتاب سے علم حاصل کر کے مسلم بنا, ڈائریکٹ کتاب سے علم حاصل کر کے. اور یہاں پہلے ہر جماعت کے علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا,
اور ایک قدم آگے بڑھ گیا، سلف صالحین میں سے بڑے بڑے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اپنے تحقیق کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ۔ آپ کو ان کی حقیقت اگر معلوم کرنے کا تو یوٹیوب کے اندر بہت سارے علماء کرام اس کا جواب دیا ہے، خصوصاً ابو یحییٰ نور پوری پاکستان کے ہیں، انہوں نے ان کے ایک ایک چیز کا جواب دیا، مناظرے کے لیے چیلنج بھی کیا، ان کے گھر تک پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے گھر سے نکلا نہیں اور بعد میں الگ ہی تعویل کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، ہم اہل الحدیث منہج سلف کے ماننے والے، منہج صحابہ کے ماننے والے، شیعوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سارے صحابہ کرام کو اپنے تان و تشریح کا شکار بنایا۔ میں نے زیادہ تو نہیں، لیکن جو کچھ ویڈیوز دیکھے، ان کے کچھ کلپ سے دیکھے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تنبہ کرنے کے لیے کہ غیر پھنس جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہج سلف سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو منہج سلف کے دعوے دار ہیں ان کو تو کم سے کم منہج صحابہ اور منہج سلف پر چلنا چاہیے اور ان کو غور و فکر کر کے صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے فاسد عقائد ہیں، اور چونکہ یہ عالم نہیں ہے، عربی کو غلط طریقے سے ان کا جو مفہوم ہے بات کچھ اور ہے، اور اس کو غلط طریقے سے چونکہ سمجھ نہیں رہا، اپنی کم فہمی، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فاسد عقیدے ہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دوسرے کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کو گالیاں نہیں دیتے۔ کیا ہم گالیاں دیتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے اگر ان میں سے کوئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی غلطیاں نکال کے بتائیں، ان کے فاسد عقائد کو بتلائیں، اور فاسد عقیدے کے نام پہ ان کے اوپر اتہام، الزام و اتہامات لگا رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اتنا ان کو بغض ہے کہ شیعوں کے جو انہوں نے جو ان کے بارے میں الزام و اتہام لگایا ہے وہی چیز پیش کرتا ہے، اور اس قدر بغض ہے ان کا، میں نے کچھ اس کے کلپ سے دیکھے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ ایک رکعت تراویح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ایک رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر کتنے حدیثیں آپ کو ملیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم رات کی نماز کیسے پڑھیں، تو جواب ملا کہ 2 رکعت پڑھو، جب صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کے وتر کرو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم لوگ کو 3 رکعت بھی اگر وتر پڑھنا ہوتا تو ہم لوگ 2 رکعت میں سلام پھیر کر 1 رکعت الگ سے پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی حدیث میں ثابت ہے کہ انہوں نے بھی 1 رکعت نماز پڑھی، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض کیسے ہے؟ وہ ذرا غور کیجئے، وہ کہہ رہا ہے ایک جگہ ایک ویڈیو کے اندر کہتا ہے کہ 1 رکعت تراویح پڑھنا خطرناک ہے، مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ دلیل یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کہ کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، وہ کچھ سمجھدار ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حدیث تو بالکل واضح ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو، وہ صحابی رسول ہے، وہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے۔ لیکن یہ نقطہ کیسے نکال رہے ہیں؟ نقطہ نکال کر کے کس طریقے سے لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگوں نے اعتراض کیا کیوں؟ سوال ہے کہ اعتراض کیوں کیا؟ کیوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شکایت کی؟ اس کا مطلب یہ اکیلے ایسا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتے تھے، کوئی بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، جائز تو لیکن لوگ ناپسند کرتے تھے۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور جب سے میں یہ حدیث پڑھی ہے تب سے میں نے 1 رکعت وتر پڑھنا چھوڑ دیا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت سے۔ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور انبیاء کرام کی لعنت 6 قسم کے لوگوں کے اوپر ہے، اور ان 6 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی شخص ہے
بوتے پر اس شخص پر مسلط ہو جاتا ہے جو عزت دار ہے، تاکہ اس عزت دار کو ذلیل کر دے۔ یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد غلط فہمی کس طریقے سے ڈالتا ہے اور فتنہ کیسے برپا کرتا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کس طریقے سے ان کو کیسے لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے اس حدیث کی تشریح اہل حدیث علماء نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ آخر طاقت کے بلبوتے پر کس نے کس عزت دار کے اوپر چڑھائی کی، کس کے اوپر تسلط کیا، کسے ذلیل کیا۔ مطلب معاویہ نے کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث وہ کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے اس حدیث کے اندر، حدیث کا نمبر یاد نہیں آ رہا، یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ لیجیے، پورے مل جائیں گے۔ اس میں بتاتا ہے کہ بخاری شریف کے اس حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، تذکرہ ہے کہ معاویہ اپنے وفات سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کو تلوار کے بل پہ بیعت کرائی۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت تلوار کے زور پہ اپنے وفات سے 4 سال پہلے کرائی۔ آپ لوگ حدیث خود پڑھ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے کہ بخاری شریف کے اندر ایسی حدیث نہیں آئی۔ جھوٹ باندھا ہے، غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، بعض بے شک کے بعض بیانات اور تقریر کے اندر جادو جیسی اثر ہوتی ہے، جادو جیسی اثر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو بیان کرتے ہیں تو لوگ مایوس کی طرف ہو جاتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن غور فکر نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کوٹ کر رہا ہے اس کو کم سے کم تحقیق کر لیں۔ وہ حدیث کا حقیقت اس طریقے سے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مروان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کو حکم بنایا تھا، گورنر بنایا تھا۔ وہ مروان خطبہ دیتے ہوئے یزید کا نام بار بار لے رہا تھا، تو بار بار یزید کا نام لینے کی وجہ سے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں۔ کیا باتیں کہیں؟ حدیث میں نہیں، حدیث میں ایسا ہی ہے، اعتراض کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں۔ اس پر مروان نے کہا اس کو پکڑو، تو عبد الرحمن بن ابو بکر بھاگ کر کے کہاں چلے گئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کے گھر کو چلے گئے، پھر لوگ اس کو پکڑ نہیں سکے۔ آگے اور تھوڑی سی تفصیل ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم لوگوں کے بارے میں کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ میری اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اس کے بعد میں ضرور نازل ہوئی ہے۔ تو حدیث کس طریقے سے ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کرنے کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لیا تھا، اس لیے زبردستی جو مسلط ہوا عزت داروں کے اوپر، یہ اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات بتا دے رہا ہوں، شیعوں کے نقش قدم پر نہ چلیں، ان لوگوں کو کہ چال میں نہ پھنسیں جو لوگ علماء کرام کو چھوڑ کر کے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جس صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو۔ اور دیکھیے وہ ایک جگہ یہ بھی کوٹ کرتا ہے صحابہ کے بارے میں، کہتے ہیں وہ جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ سبقت کرنے والے مقدم اور سابق مہاجرین اور انصار اور جو بھی ان کی اتباع پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ جو ہم صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہو، کہتے ہیں سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ چیز نہیں، سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ چیز نہیں۔ وہ بدری صحابہ کے بارے میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کے بارے میں ہے، اور یہ لوگ تو معافی مانگ کر کے فتح مکہ کے وقت معافی مانگ کر کے اسلام قبول کیے ہیں، وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں۔ تابعین کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ سب تابعین اس میں داخل نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد جو تبع تابعین کا زمانہ۔ تابعین میں سے کبار تابعین امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سیرین کبار تابعین سے، ان کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرتا ہے
ان کے بارے میں جہالت کا فتویٰ دیتا ہے، خود نہیں سمجھتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہی کرتا ہے اور ہمارے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم منہج سلف سے ہٹ کر کے کیوں ایسے لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہیں جو لوگ خود گمراہ ہو کر کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اگر تم لوگوں میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے گا تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں یہ بات ہے؟ کسی خاص صحابی کے بارے میں یا عام صحابی؟ کوئی بھی کسی بھی ایک صحابی نے اگر ایک مد یا آدھا مد کا خرچہ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے 8342 اور 43۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے، اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ حدیث نمبر 8343 میں ہے کہ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے والی تھے، گورنر تھے، اس کو معزول کر دیا، برطرف کر دیا، اور اس کی جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تعجب کے ساتھ کہ واہ، عمیر کو معزول کر دیا گیا اور معاویہ کو والی بنا دیا گیا، گورنر بنا دیا گیا۔ یہ سن کر کے خود عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عہدے سے دستبردار ہو کیے گئے ہیں، جو معزول اور برطرف کیے گئے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ان کی برائی کرتے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کرتے اور ان لوگوں کی تعریف کرتے، الٹے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں لا تذکروا معاویہ، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، خبردار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلائی سے ہی یاد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے وحد بہ، کہ اے اللہ ان کے ذریعے سے تو لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے اور صحابی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلائی سے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت، اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن آج ہم نے حدیثوں کو چھوڑ دیا، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا، شیعوں نے، خوارج نے اور اسلام دشمنوں نے جو تاریخ بیان کی ہے گڑھ کر کے ان تاریخوں کو پڑھتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر بھی لام تان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر بھی لام تان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، منہج صحابہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہی آج قسم قسم کے بدعقیدیوں نے جنم لیا ہے۔ آج اتنے فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو سب کو معلوم ہے، ہر فرقے اور ہر جماعت کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، 72 گمراہ ہیں، ایک ناجی ہے جنت میں جانے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا وہ کون سی جماعت ہے؟ ایک حدیث میں کہا یہ جماعت، یہ جماعت ہے، یہ جو فرقہ ہے یہ جماعت ہے۔ دوسرے حدیث میں کہا ما انا علیہ وسلم، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر جو جماعت ہوگی وہی ناجی فرقہ ہے، وہی حق فرقہ ہے، وہی جنت میں جانے والا فرقہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس جماعت کو پکڑنے کے لیے کہا؟ صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑنے کے لیے کہا، اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہا۔ جب ہم صحابہ کرام کو ہی برا بھلا کہیں گے، اس کے بارے میں ہی قسم قسم کے اشکالات پیش کریں گے، ان کے اختلافات کے بارے میں علن اعلان پروپیگنڈا کریں گے، غلط طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارا دین کہاں باقی رہ جائے گا؟ میرے بھائی، اہل سنت اہل حق
وہ لوگ کے جو آپس کی لڑائیاں ہیں اس کے بارے میں تعریف کی جائے. وہ لوگ الحمدللہ صاحب رائے تھے, مجتہد تھے, اجتہاد کی بنا پر کچھ خطائیں ہو گئی ہوں گی, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی, آج اگر ہم صحیح تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام دشمنوں نے, عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی, مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے ایسے مشتبہ کر دیا کہ افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام کو کبھی کبھی وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے, حیران اور پریشان ہو جاتے تھے, حیران اور پریشان ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں میں لڑائی ہوئی تو صرف علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی نہیں تھی, دونوں طرف صحابہ کرام تھے. تو کیا آپ کہیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جتنے صحابہ تھے سب کے سب مرتد ہو گئے تھے, سب کے سب کافر تھے, سب کے سب گستاخ تھے, گمراہ تھے, وہ سب جہنمی تھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے کے واسطے مسلمانوں کی ماں, ہماری اور آپ کی ماں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہ سکتی ہے. وجہ کیا تھا؟ غلط فہمی پھیلایا گیا تھا, ہر ایک دوسرے کو باغی کرتے تھے. حقیقی بات یہ ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے گئے. تاریخ کی جو صحیح تاریخ کی کتابیں اس کا جب مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے مل گئے اور ان کو یہ باور کرایا گیا کہ نہیں, عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین دوسرے ہیں, اور اس طریقے سے ان کو اپنے فیور میں لے لیے. اس کے بعد جب فیور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا گیا, علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا گیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماحول کا مشاہدہ کرنے لگے تو ایسا پتہ چلنے لگا کہ ہر طرف بلوائی ہے, ہر طرف باغی ہے, چاروں طرف ان کے ہی ماننے والے ہیں. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کا نتیجہ, آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کا ماحول کیا ہے, مٹھی بھر لوگ لیکن ہر جگہ پہ اونچے اونچے عہدے پر فائز ہیں, اسی لیے ان کا ہی سب چل رہا ہے. اس وقت کے شیعہ اور خوارج مرجع وغیرہ میں یہی چال چلی تھی, ہر جگہ ان کا یہ غلبہ تھا. علی رضی اللہ عنہ مجبور تھے, علی رضی اللہ عنہ مجبور تھے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں اس کا کس طریقے سے قصاص لیں, کیونکہ اس طریقے سے ماحول کو ان لوگوں نے بگاڑ دیا تھا کہ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی تھی. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے ایک بات کہ دیکھیے اچھے جو لوگ ہیں نا, جو برائی کرنے والے اس کا بائیکاٹ کر دینی چاہیے. تو بائیکاٹ کریں گے, برے لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے تو برائی اپنے آپ ختم ہو جائے. یہ بات تو درست ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کہیں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے, وہاں آپ کہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے تو آپ خود بائیکاٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ تھوڑے ہیں. وہ حال تھا اس وقت کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخر کس کو قصاص لوں, اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قصاص لینے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو منظم کیا جائے, لوگوں کو ایک کیا جائے. اگر میں نے قصاص لینا شروع کر دیا ان لوگوں سے, جیسے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ویسے ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا اور دوسروں کو کیا جائے گا. تو ایک طرف یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک طرف کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے غلط فہمیوں میں مبتلا کر رہے تھے, اور دوسرے طرف یہی لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی طرف جا کر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو ہم منصب بنائے ہوئے ہیں, ان کو عہدہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا قصاص نہیں لے رہے ہیں. تو اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ان کے شہادت میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے, اور ادھر علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں قصاص لوں تو کیسے لوں, حالت بہت نازک ہے, یہ اس لیے نہیں لے رہے ہیں, اور ادھر ان کو یہ غلط فہمی میں ڈالا جا رہا ہے. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بہت سارے صحابہ کرام چلے گئے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نے یہ اجماع نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو لڑائی کے ہیں وہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا,
ہم کو ان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ کسی نے بھی دنیا تربیت کے واسطے ایسا کام نہیں کیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ شیعوں اور خوارج کے تاریخ کو لے کر کے ہم جو صحابہ کرام اور خصوصاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث کا درجہ فرمایا، اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، اس حدیث کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، بلکہ انہوں نے تو غاصبانہ طور پر خلافت پہ قبضہ کیا ہے اور بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور صحابہ کرام کی عزت کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر جو اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، ان حضرات اسلاف صالحین کے علم کو اپنائیے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا، انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے گھر میں اختلافات نہیں ہوتے، ہمارے ماں باپ کے بیچ میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ لوگ کبھی تو میں نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ باہر ہم جاتے ہیں، کبھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں ارے آپ کے امی اور ابو تو بہت زیادہ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، ارے آپ دونوں بھائی کے اندر تو بہت جھگڑا ہوتا، کیا ہوا اس کا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بیچ میں بات نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جو سمجھدار ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے ماں باپ لڑ لیے، ہمارے بھائی لڑ لیے، بھائی بہن لڑ لیے، میاں بیوی لڑ لیے، وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم گھر کے معاملے میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو؟ کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہوگی، کچھ نا اتفاقیاں ہو گئی ہوگی، کچھ اور بات ہو گئی ہوگی، وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہم سمجھ لیں گے، وہاں ہمارے گھر کا معاملہ گھر کا معاملہ۔ اور جس کے طفیلی سے ہم جنت میں جانے والے ہیں ان کا معاملہ پرایا ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں لڑے تو ان کو باہر بڑے سرے بازار اس کے بارے میں غلط سلط باتیں کہا کر کے ان لوگوں کو غاصب، خائن، قاتل، بدزار، گمراہ اور نہ جانے کیا کیا کہا کر کے ان کے شان میں گستاخیاں کرتے رہے۔ اگر یہی حالت تحقیق کرنے کے ذریعے سے ہوتی رہے، تحقیق کے نام پہ، کتابی علم حاصل کرنے کے نام پہ اگر ہم اور آپ یہی کرتے رہے تو سب سے پہلے تو ہم کو آدم علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نکال دیا، اعتراض کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے اندر بیان نہیں فرمایا فعصى آدم فغوى، اور عصا کا معنی کیا ہوتا ہے لغت کے اندر؟ نافرمانی کے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بات کی نافرمانی کی، فغوى، گمراہ ہو گئے۔ تو آپ پھر سرے بازار کرتے رہیے، آدم علیہ السلام گمراہ ہو گئے، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراض کیا تھا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا میرے مقدر میں تھا، اللہ رب العالمین یہ دکھلانا چاہ رہا تھا جنت سے تو آئے گے تب تو انسان یہاں پر پیدا ہوں گے، تب تو آبادی بڑھے گی، تب تو دین اسلام پھیلے گا، تب تو اللہ رب العالمین کا قانون زمین کے اندر نافذ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ چوری کیے، کتنے لوگ زنا کیے، کتنے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کام کیے، ہم ان کے بارے میں آپ کہتے پھریں گے فلاں نے زنا کیا، اس کے بارے میں بدعقیدگی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری باتیں صحابہ کرام سے سرزد ہوئی۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلی بات تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، دوسری بات وہ لوگ ان لوگوں سے جو بھی باتیں سرزد ہوئی تبھی تو ہم کو مسئلے مسائل ملے، تب تو مسئلے مسائل معلوم ہوئے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں مسئلے مسائل اللہ رب العالمین کو بتانا تھا۔ اگر زنا نہ کرتے، چوریاں نہ کرتے، قتل نہ کرتے، کوئی اور چیز نہ کرتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی زنا کی تہمت لگانے میں عبداللہ بن سلول منافقین کے سردار کے ساتھ ساتھ کئی صحابی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین میں سے بھی تھے۔ توبہ کی بات کرتے ہوئے کیا ان کے پیچھے لگے رہیں گے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے میرے بھائی۔ صحابہ کرام عدول تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قتال کریں، کیا ہے؟ حافظ ہے کوئی؟ آپ حافظ ہے؟ کیا ہے وہ ہے؟ جب
مسلمانوں کے ویزل ہاں جی وہی ہے وہی طائفتان من المؤمنین مومنوں کی جب دو جماعت قتال کرے تو کون سی سورہ کی ہے سورہ حجرات تو سورہ حجرات میں مسلمانوں کی جب دو جماعت آپس میں قتال کرے تو ان میں صلح کر دو اب ظاہر سی بات ہے جب دونوں قتال کریں گے تو کوئی حق پہ ہوں گے کوئی نہ ہوں گے اب دونوں ہی مسلمان ہیں مسلمان کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما وغیرہ کے بھی مسئلے ایسے ہی تھے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کہا کہ وہ باغی ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے کافر اور مشرک ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں ہی مسلمان ہیں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں صلح کر دو دونوں کے بیچ میں ان کو اللہ رب العالمین نے گمراہ نہیں کہا جہنمی نہیں کہا لام تان نہیں کیا اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں جس میں دونوں طرف سے صحابہ کرام تھے اجتہادی مسئلہ تھا ان کے بارے میں شب و شتم کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں محفوظ رہیں بچے ہوئے رہیں علماء کرام کے بیانات سنیں اور کسی بھی چیز میں اگر اختلاف ہو کسی چیز میں آپ کو غلط فہمی ہو شکوک و شبہات ہو تو علماء کرام سے پوچھیں اور علماء کرام یہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت سارے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بھی لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں رہ کر کے قرآن اور حدیث پڑھ کر کے اچھا نالج گین کیے ہوئے ہیں لیکن فخر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا فخر اور غرور مت کیجیے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو رسول الانبیاء کہا ہے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ کیجیے ان کو چھوڑ کر کے اپنے حساب سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے اور سلف صالحین جس کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کے لیے کہا ہے ان کے راستے سے اعراض مت کیجیے ان کو تان اور تشنیع مت کیجیے یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی قسم کے گمراہیاں رونما ہوئی ہیں وہ منہج سلف سے انحراف کی وجہ سے ہوا ابھی دیکھیے محرم کا مہینہ گزر گیا کتنے بھی قسم کے بدعت و خرافات نظر آتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا صحابہ کے جیسے ایمان لاؤ اور صحابہ کے راستے پر چلو کیا صحابہ کا راستہ تھا شہید کا ماتم کرنے کا شہادت دیوس منانے کا یوم شہادت منانے کا چیخ و پکار کرنے کا اور اس کے نام پہ جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے دکھ ہے ہر ایک کو لیکن ان سے بھی زیادہ دردناک انداز میں شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کر دیا گیا تھا ایک ایک عضو کو کاٹ دیا تھا ان کے بیٹے آ کر کے ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو صحابہ کرام دیکھنے نہیں دے رہے چادر ہٹانا چاہ رہے ہیں چادر ہٹا نہیں دے رہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے جنہوں نے شہید کیا تھا حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے جب وہ آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہی حبشی نے کہا کہ ہاں حمزہ کو تو نے شہید کیا تھا ہاں میں نے کیا تھا اگر ہو سکے تو دوبارہ مجھے اپنا چہرہ نہ دیکھنا اتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کر دیے لیکن چچا کے شہادت میں اتنی تکلیف ہوئی اور اس چچا کا خطاب کیا کیا سید الشہداء سارے شہیدوں کے سردار کیا اس کا یوم شہادت ہونا ہے یہ سفر کا مہینہ آیا منحوس کا مہینہ اب آئے گا پھر عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ میلاد النبی منائیں گے صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پہ خوش نہیں تھے انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا اور اس کے تعلق سے بات آئی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں دیکھیے یہ جو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار نہیں دیا سن 17 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا جب تاریخ اور سال بنانے کی بات آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جید صحابہ کرام کو بلایا اور ان لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم کس تاریخ کو کس سال سے یا کس مہینے سے اسلامی سال کی شروعات کریں اس وقت 4 قسم کی باتیں صحابہ کرام نے پیش کی پہلا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سے ہی اسلامی سال کی شروعات ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں رقم دراز ہے
ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ بات لوگوں نے صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ پیش کیا کہ جس سال جسم پیدا ہوئے اس سال سے رکھا جائے، تو پھر صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے پیدا ہوئے اس میں تو کنفرم کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہے. اس لیے جب اس میں اختلاف ہے کون سے مہینہ پیدا ہوئی ہے اس میں اتفاق ہی نہیں ہے، کنفرم ہی نہیں ہے، پھر اس مہینے سے ہم کسی بھی کہتے ہیں اسلامی سال کی شروعات کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مہینہ ہی کہیں نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو ہی معلوم نہیں ہے. آج کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ کیا کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. یہ تو محقق ہیں لوگ، اتنے زیادہ سمجھدار ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. دوسری بات یہ طے ہوئی تھی کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، جس مہینے کو نبی بنائے گئے اس وقت سے شروع کریں. تو وہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ جب نبی بنائے گئے تو اس وقت بھی تو یہ تاریخ وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسلام تو شروع ہی نہیں ہوا تھا، اہتمام ہو ہی نہیں رہا تھا، کنفرم ہی نہیں ہے کوئی مہینہ. اس لیے نبوت کے سال سے بھی کسی مہینے کی شروعات نہیں کر سکتے ہیں. پھر آئی کہ پھر ہجرت کے مہینے سے یا تو پھر وفات کے مہینے سے اس کی شروعات کی جائے. تو کہا گیا کہ وفات تو یہ تو غم کا مہینہ تھا، وہاں سے شروع نہیں کریں گے. ہاں ہجرت کی بات جہاں تک ہے تو اسلام کو اسی سے تقویت ملی ہے. اب تک اسلام دبا اور کچلا ہوا تھا، ہجرت کرنے کے بعد اس کو تقویت ملی. اسی لیے ہجرت کے مہینے کو ہی، اور ہجرت چونکہ ذوالحجہ محرم میں ہجرت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محرم میں نہیں کی، محرم کے بعد ربیع الاول میں غالباً ہجرت کی ہے. تو یہ جو ذوالحجہ ہے نا، ذوالحجہ کے آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا. تو صحابہ نے کہا یہ ہے کہ دیکھیے ربیع الاول کے آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا ہجرت کرنے کا، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا. اس کے بعد جو چاند آیا تو محرم کا چاند ہے، محرم کا چاند. اور اسی ٹائم حاجی لوگ بھی حج کر کے واپس آتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. تو وہاں سے ہی اگر اسلامی سال کے پہلا مہینہ وہاں سے شروع کیا جائے تو یہ بہتر ہوتا. بات طے ہو گئی. یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور اس قسم کے بہت سارے کبار صحابہ کرام موجود ہیں. بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے. جواب مل رہا ہے کنفرم ہی نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے کس مہینے میں، پھر کیسے ہم شروع کریں گے اسلامی سال. تو میرے بھائیو یہ کب کنفرم ہو گیا؟ اللہ نے وحی کی. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس قسم کے دین کے نام پہ بدعت و خرافات رواج کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے منہج صحابہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق عمل ضرور کریں، لیکن صحابہ کرام نے جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا اس طریقے سے. کوئی بڑے سے بڑے ترم خان، عالم، مفتی کوئی بھی مصری لے کر کے آئے کہ دیکھو اس آیت کی یہ فضیلت ہے، اس حدیث کی یہ فضیلت ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ کیا صحابہ نے اس کی یہ فضیلت سمجھی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بتلائی ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں، کم سے کم خلفائے راشدین یا صحابہ میں سے کس نے بتائی ہے؟ اگر نہیں تو تم کو کس نے یہ فضیلت بتائی؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ دین کا طریقہ، اس سے بہت اجر و ثواب ملے گا، یہ خیر خائی کا کام ہے، ہم کہیں گے یہ طریقہ صحابہ کرام نے کیا تھا؟ ارے صحابہ کو نہیں معلوم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا، خلفائے راشدین کو بھی نہیں معلوم، صحابہ کرام کو بھی نہیں معلوم، تم کو پتا چل گیا. تم کو کس نے بتایا کہ یہ خیر کا معاملہ ہے، یہ اچھا ہے، اس سے اجر و ثواب ملنے والا ہے؟ یہ ضرور پوچھیں، اس کی ضرور تحقیق کریں کہ صحابہ کرام نے جو طریقہ اپنایا ہے اسی طریقے کو ہم کو اپنانے کا ہے، اور جو طریقہ صحابہ کرام کا نہیں ہے اس طریقے سے اعراض کرنے کا ہے. صحابہ کرام کے آپسی اختلافات، ان کے رائے جھگڑوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو صحیح باتیں میری زبان سے نکلی وہ تیرے طرف سے ہے، جو غلط باتیں نکل گئی وہ شیطان کی طرف سے اور میری کوتاہی ہے. مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کی کوتاہیوں کو تو درگزر فرما، اور جب تک ہم لوگ زندہ رہیں خالص کتاب و سنت کے مطابق صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر کے حد میں ہمارا خاتمہ فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.